اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین ورحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت روحانیت نورانیت عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ خانگاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کے زیر سایہ بہت سارے اعمال کروائے جاتے ہیں، جس میں حب کے اعمال ہیں، جادو جنات کے اتارے کے اعمال ہیں، بندشوں کے ہیں، اور اسی طرح اور بہت سارے اعمال کروائے جاتے ہیں۔ آپ ہماری خانگاہ میں رجسٹریشن کروا کے وہ عمل کر سکتے ہیں، جیسے نادری شریف ہے، چہل کاف ہے یا کہار ہے۔ تو ان اعمال کے ساتھ بہترین اعمال کی PDF فائل بھی دی جاتی ہے، اور بہترین مجموعہ اعمال ہے یہ۔ تو یہ آپ ہماری خانگاہ سے ہدیتاً لے سکتے ہیں کتابیں۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ نے عمل تو کر لیا، چاہے آپ نے ہم سے کیا کہ کسی سے بھی کیا، لیکن اس کے فیض و برکات پانے کے لیے آپ کے پاس ایک بہترین مجموعہ اعمال ہے۔ اب اس اعمال کو آپ استعمال کریں، اس میں نقوش بھی ہیں اور اس میں بہت سارے عمل کے طریقے بھی ہیں۔ آپ نے کہیں سے بھی یا کہار کیا ہے، چہل کاف کہیں سے بھی کیا ہے، نادری شریف کہیں سے بھی کیا ہے، تو آپ یہ بک لے کے ہم سے اجازت لے کے تو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا۔ 7 سری والا عمل، بہت سارے احباب بندشوں سے پریشان ہوتے ہیں کہ بندشیں لگ جاتی ہیں یا لگا دی جاتی ہیں۔ اب بندشیں ہوتی کیا ہیں، یہ لگتی کیوں ہیں، اور یہ کون لگاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں، بندش جو اصل میں کسی چیز کو باندھنا، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ باندھنا ہو تو وہ ہم اس کو کہیں گے بندش۔ اور یہ کون لگاتا ہے؟ وہ حاسد لگاتا ہے، جو آپ سے حسد رکھتا ہے، جو آپ سے بغض رکھتا ہے، یا جو آپ کا دشمن ہے، وہ آپ پر بندش لگانے کی کوشش کرتا ہے، یا خود لگاتا ہے یا لگواتا ہے۔ تو اب یہ کہ جادوگر اس پہ بندشیں لگاتے ہیں، لوگ اکثر اسی طرح جاتے ہیں لوگوں کے جادوگروں کے پاس جا کے بندشیں لگواتے ہیں۔ تو یہاں پر میں بہترین عمل کا توڑ بتا رہا ہوں، بندش کا توڑ ہو جائے گا، بہترین ہو جائے گا۔ آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے کہ بندش بالکل ختم ہو جائے گی، اور الحمدللہ یہ مجرب ترین عمل ہے۔ تو آپ نے یہ ترکیب کرنی ہے کہ یہ بلائلر جو ہوتا ہے مرغی، چکن، اب اس کے نا 7 سری لینی ہے۔ اب یہ تازہ ہی لینی ہے، بس اوقات ہوتا ہے نا کہ وہ پرانی ہو، تازہ آپ نے لینی ہے۔ اب یہ کسی چکن والے کے پاس جائیں گے، 7 سری آپ نے مرغی کی لینی ہے لے کے۔ تو اب اگر کسی کے اوپر صحت کی بندش ہے، صحت کو باندھ دیا، اب کیا ہوتا ہے کہ صحت کو باندھنے سے بندہ بیمار رہتا ہے، اور یہ کہ کوئی بھی دوائی استعمال کر لیں، ڈاکٹر کے پاس چلے جاتا ہے تو بھی اس کو دوائی اثر نہیں کرتی۔ اب کیا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس گیا ہے تو اس نے چیک اپ کروایا، اور بیمار رہتا ہے، اور کہہ لو کہ وہ بالکل کمزور لاغر ہو گیا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کا جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کے چیک اپ کرواتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے جی خون ٹیسٹ کرو، یورین ٹیسٹ کرو، بلڈ ٹیسٹ کرو، یہ ٹیسٹ کرو، معدے کو دیکھو، برین کو دیکھو، وہ سارے جو ہے نا، وہ کڈنیوں کو دیکھو، سارا لیور شیور یہ سارا کچھ چیک کرتا ہے، کہتا ہے لو جی آپ کے تو کہیں پر بھی فالٹ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا، آپ کی باڈی پوری ٹھیک ہے، کہیں پر بھی کوئی ایسا نہیں مسئلہ نظر آ رہا۔ لیکن اب مریض یہ کہتا ہے کہ جی میری تو جان نکل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، میں بالکل کمزور لاغر ہوتا جا رہا ہوں، ایسا مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں دن بہ دن جو ہے نا وہ کہہ لو کہ گڑھے میں گر رہا ہوں۔ کھانا کھاتا ہے تو وہ نہیں لگتا، بالکل فیل ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کھانا کھایا اور اس کی انرجی مجھے مل رہی ہے۔ پانی پیا ہے، کچھ بھی کھایا، گوشت کھایا ہے، تو بالکل بھی اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اب کیا ہے کہ مریض جو دن بہ دن نیچے جا رہا ہے، تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ چیک کروا لیں۔ ہمارا استخارہ سینٹر چلتا ہے صبح 9 بجے سے لے کے دوپہر 1 بجے تک پاکستان ٹائم کے حساب سے۔ تو یہ اسکرین پر نمبر آ رہا ہوگا 030611611919، اس پر آپ صبح 9 بجے سے لے کے دوپہر 1 بجے پاکستان ٹائم کے حساب سے کال کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو استخارہ کر کے بتا دیں گے کہ سائل کے اوپر، مریض کے اوپر کیا معاملات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ واٹس ایپ پر بھی کال کر سکتے ہیں، اسی طرح آپ یہ موبائل پر بھی کال کر کے آپ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ تو یہی نمبر ہے ہمارا۔ بسا اوقات ہمارے احباب دوسرے 3 نمبر ہیں ہمارے، تو اب تینوں نمبروں پہ، ایک پہ ٹرائی کیا، دوسرے پہ ٹرائی کیا، کسی پہ بھی مل گیا جی فوراً جی ہمارا استخارہ کر دیں،
تو بھائی استخارے والا جو نمبر ہے وہ دوسرا ہے، 0306 والا ہے، اسی پر استخارہ ہوتا ہے، دوسرے کسی نمبر پہ استخارہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے جب بھی استخارے کے لیے کال کرنی اسی پہ کرنی ہے۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ آپ استخارہ کروا کے چیک کر سکتے ہیں کہ آیا کہ واقعی جسمانی بندش ہے۔ تو دیکھیں آپ نے کسی سے بھی چیک کروایا یا ہم سے چیک کروایا، اگر جسمانی بندش ہے تو یہ عمل آپ کے لیے بہترین ہوگا۔ اب بندش چاہے مرد پہ ہے، چاہے خاتون پہ ہے، یا بڑے پہ ہے، چھوٹے پہ ہے، کسی کے اوپر بھی بندش ہے تو الحمدللہ یہ جسمانی بندش کا بہترین توڑ ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ چکن بلائلر جو ہوتا ہے، چکن کی جو ہے نا 7 سریاں لینی ہیں، 7 سریاں لینی ہیں، لے کے آپ نے سامنے رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں آدھا میٹر کپڑا لے لیں، یا آدھا میٹر تو زیادہ ہو جائے گا، تھوڑا کم لے لیں، اتنا جو اس کو اچھی طرح گرا لگ جائے۔ آپ نے اس طرح لال کا کپڑا اس طرح بچھا کے اس کے اوپر 7 سریاں رکھنی ہیں۔ اب آپ نے اس کے اوپر نا تھوڑا سا سندور ڈالنا ہے، سندور ڈال کے آدھی چمچ ڈال دیں۔ تو اس کے اوپر آپ نے سورہ علم نشرہ 141 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا، پھر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنا حصار کی نیت سے دم کر لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے 141 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ نے معوذتین پڑھنا ہے، معوذتین یعنی 1 مرتبہ بسم اللہ شریف، پھر 1 مرتبہ سورہ فلق، پھر سورہ ناس، یعنی کہ دونوں صورتوں کے درمیان میں بسم اللہ نہیں پڑھنی، اس کو کہتے ہیں معوذتین، بسم اللہ شریف، سورہ فلق، پھر سورہ ناس، تینوں کو ملا کے 1 مرتبہ ہوا، 141 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد آپ نے 111 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کے آپ نے دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو سیڑھیوں کو چاروں کونوں سے کپڑا پکڑنا ہے، گرا لگا دینا، گرا لگا کے آپ نے وہیں پر بیٹھے رہنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ مریض خود بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ خود بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ اسے نہ پڑھا جائے اور وہ پریشان ہو کہ ابھی یہ مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا، تو گھر میں کوئی نمازی بھی پڑھ سکتا ہے، یا عامل حضرات ہیں جو وہ کسی کو کر کے دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ 7 مرتبہ اینٹی کلاک، یعنی کہ گھڑی جیسے سیدھی چلتی الٹا ہم نے اینٹی کلاک 7 مرتبہ سر سے گھمانا ہے، گھما کے تو مریض اس کو ہاتھ لگا دے، ہلکا ہاتھ لگا کے تو اس کے بعد جو ہے یہ اس کو قبرستان میں دبا دے، ویرانے میں دبا دے، کہیں پر بھی اس کو دبا دے، دبانا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی وقت مریض جو ہے، جو بندہ پڑھ رہا ہے، پانی پہ دم کر کے دے دے ½ لیٹر پہ مریض کو، کہ یہ روزانہ تھوڑا تھوڑا پیتا رہا، جتنے دن بھی یہ جاتی ہے، اس میں اور پانی مکس نہیں کرنا، اور مریض اسی وقت جو ہے نا وہ غسل کر لے اور دوسرے کپڑے پہن لے، تو انشاءاللہ تعالی جیسی بھی بندش ہوگی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ جتنی بھی سخت بندش ہوگی ختم ہو جائے گی اور صحت ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ جو آپ خوراک کھائیں گے، کھانا کھائیں گے، ناشتہ کریں گے، کچھ بھی فروٹ بھی کھائیں گے، وہ الحمدللہ آپ کے جسم کو لگے گا۔ آپ جب کھائیں گے تو اس کی انرجی آپ کو لگے گی، آپ کو اچھا فیل ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہترین توڑ ہے صحت کی بندش کا۔ تو اب یہ ہے کہ گھر میں کوئی نمازی ہے ہمارا، بہن بھائی ہیں، وہ پڑھ دیں۔ تو اب پڑھنے والا جو بندہ ہے نا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ آیت الکرسی پڑھنے والے نے پڑھنی ہے، یعنی کہ جو عمل پڑھے گا وہ اپنا حصار اس نیت سے کرے گا کہ اس کے اوپر کوئی چیز نہ آ جائے، اور مریض اگر وہ خود پڑھے گا تو وہ بھی اپنا حصار کرے گا، تاکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ بیماری ایسے بھی جو ہے نا وہ بعض اوقات اس میں جو اثرات ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی لگ جاتے ہیں، لیکن حصار کرنے سے وہ ساری چیزیں ایٹومیٹکلی اس میں منتقل ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو یہ عمل کی تمام احباب کو اجازت ہے، اس عمل کو کریں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ آپ شیئر کریں گے، لوگوں تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہترین عمل اور مجرب عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام احباب کو آسانی عطا فرمائے، روحانیت نورانیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔